بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں محمد اللہ عامر. زاویہ اسکول سسٹم کے ساتھ اردو جماعت نام کے لیکچر نمبر 15 کے حصہ اول کے ساتھ بیٹا آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ کہانی نویسی کے حوالے سے پڑھیں گے. اور اس میں ہم پہلے جو ہے اس کا کہانی کا معنی اور مفہوم، اس کے لیے ضروری ہدایات، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہانی نمبر 1 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. پہلے اس کے لیے آپ کے پاس اپنی بک جو ہے اردو قواعد و انشاء یہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کا پیج نمبر ہے 98. یہ آپ نے کھول کے رکھنا ہے اپنی کتاب کا پیج نمبر 98. پہلے میں اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کہانی جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت سے یعنی کہ دیے ہوئے، اس میں لغت میں اس کے تقریباً 17-18 معنی جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ یہاں پر میں نے لکھ دیے ہیں. مثلاً حکایت، قصہ، داستان، افسانہ، ذکر، بیان، سرگزشت، گزری ہوئی بات، بھولی ہوئی بات یا من گھڑت بات وغیرہ کے. یہ تو اس کا معنی ہو گیا. اب اس کے لیے ضروری ہدایات کیا ہے کہ بھئی آپ نے جب کہانی لکھنی ہے تو اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے. نمبر 1 ہے کہانی ہمیشہ جو ہے وہ ماضی کے صیغہ میں لکھی جاتی ہے. گزرے ہوئے وقت کے مطابق جو ہے وہ کہانی لکھی جائے گی. اسی طرح کہانی کی زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے. جملے سادہ اور مختصر ہوں. مناسب طوالت کے ساتھ کہانی عبارتوں میں لکھی جائے. پیراگراف کی شکل میں لکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے پہلا پیراگراف شروع کیا تو آخر تک آپ اسی کو ہی لے کے چلے. نہیں، 6-6 7-7 لائنوں کے چھوٹے چھوٹے پیراگراف یا اس سے بھی کم چلے 5 لائنوں کا ایک پیراگراف جو ہے اسے مکمل کریں گے. اس کی صورت میں آپ اسے مکمل کریں گے. واقعات کے درمیان ربط اور تسلسل کا ہونا ضروری ہے. جب تک واقعات کے درمیان ربط اور تسلسل نہیں ہوگا اس وقت جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بیان ہو سکے گی. اس کے بعد ہے کہ انداز بیان میں حقیقت کا رنگ نظر آنا چاہیے. جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اس میں حقیقت کا رنگ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. نمبر 7 پر دیکھیے کہانی کم از کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہے جی نمبر 8 پر خوش خطی کا خاص خیال رکھا ہے. ویسے بھی اردو کے پیپر میں یا اردو کے حوالے سے کوئی بھی ہم چیز جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں خوش خطی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہر حال میں. جب تک ہم خوش خط نہیں لکھیں گے اس وقت تک جو ہے وہ پڑھنے والا جو سبق ایگزامینر ہوگا اس کو وہ اطمینان جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے. اچھا، تو اب یہ تو اس کے لیے ضروری ہدایات تھی. اب جو ہے ہم کہانی جو ہے شعر کا گھر جو پہلی کہانی ہے اس کی ہم ریڈنگ کریں گے. پھر جو ہے اس کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پیج نمبر 98 دیکھیں. شیر پور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا. گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے. دریا پر ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی کچھار میں دھاڑا کرتے تھے. جو اور بھی شیر تھے وہاں پر غاروں میں موجود تھے وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے، دھاڑا کرتے تھے یعنی کہ چیختے چلاتے تھے، بولتے تھے. دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا، پار کیا جاتا تھا، عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا. شیر پور میں ایک بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا جو ہے وہ موجود تھا. بڑھئی جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا. ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. اس نے صبح سویرے یعنی کہ بہت جلد اذانوں کے وقت نماز فجر کی اذانوں کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پاس جنگل میں چلا گیا. ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں. شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ تو شیر نے کہا کہ اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے آ سکتے ہیں کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ تو خود ہی تھا، شیر تھا، اس وجہ سے. بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجیے. شیر نے آؤ دیکھا نہ تھا، پنجرے میں داخل ہو گیا. شیر نے فوراً جو ہے وہ فوراً پنجرے میں داخل ہو گیا. بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا. اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے چین.
बढ़ई ने बेटे से कहा लोटा लो और आग मिलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जो जो उबलता हुआ पानी पड़ता शेर तड़पता, हत्ता कि उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआ सा हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा बुरे तरीके से वो झुलस गया, जख्मी हो गया, आधा मरा हुआ, ऐसा लगा जैसे कि आधा मरा हुआ हो कोई भी शख्स। बढ़ई ने ये देखकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर बाहर निकला और बेतहाशा से जंगल को भाग गया। बढ़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि जंगल से 3 शेर आते हुए दिखाई दिए। बढ़ई और उसका बेटा दरख्त पर चढ़ गए। शेर दरख्त के नीचे आए। उन्हें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। आखिर जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर उसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया। बढ़ई ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। उसने चिल्लाकर कहा लोटा लाओ। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर भागा। ऊपर वाले दोनों शेर भी ऊपर नीचे गिरे और भाग निकले। जंगल में जा घुसे और फिर उधर आने की कभी कोशिश ना की। बढ़ई की हालत तमारी ने ना सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। तो इसका नतीजा जो है वो लिखेंगे हाजिर दिमागी बेहतरीन हिकमत अमली है। हाजिर दिमागी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो ये है ये कहानी नंबर 1। इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बस शुक्रिया।